نے ارشاد فرمایا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، ہم بھی ہوں گے اسمائی، آپ ان کے نام بتا دو، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم بأسمائهم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چھپی چیزوں کو، مجھے پتہ ہے کہ انسان کی فطرت میں میں نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اس کے اندر اگر خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی بڑی رکھی ہیں، مجھے پتہ ہے آنے والے وقت میں انسان کی فضیلت بھی ہوگی، یہ کیا کیا کچھ کرنے والا ہے، اس کی فطرت میں اگر خامیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑے کرے گا، خونریزیاں کرے گا، دنگا فساد کرے گا، تو یہ علم بھی حاصل کرے گا، یہ مجھے جاننے کی کوشش بھی کرے گا، میری تابعداری کی بھی کوشش کرے گا، فرما برداری کی کوشش کرے گا۔ اور جب ایک ایسی چیز ہو جس کی فطرت میں ہی صرف خوبیاں ہوں، اس کا خوبی کر لینا، اچھائی کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کی فطرت ہی ایسی، مثلا فرشتے ہیں تو ان کی فطرت یہ ہے کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو پینے کی ضرورت نہیں، ان کو لباس کی ضرورت نہیں، ان کو جگہ کی ضرورت نہیں رہنے کے لیے، مکان کی ضرورت نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، ان کی خوراک بھی اللہ کی تسبیح و تحمید ہے، ان کی روح کی غذا بھی یہی ہے، ان کی جسم کی غذا بھی یہی ہے، ان کے لیے جو چیز، چونکہ جسم ہے ہی نہیں ان کا تو اس کے تقاضے ہی نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، تو انہوں نے تو ان کا تو کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں، اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ لیکن مزہ تب آتا ہے جب انسان کو کھانے پینے کی خواہش بھی ہے، انسان کو رہنے کے لیے زمین بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، ان ضروریات کے باوجود انسان ان چیزوں کو کسی وقت میں پس پشت ڈال کر، ان کا خیال بھول کر، ان کو اپنے ذہن سے نکال کر بندہ اللہ کے حضور جھک جائے، ان کو پیچھے کر کے بندہ جھکے، اس میں کمال زیادہ ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا یہ کمال نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بے بہا رزق دیا ہو تو اس میں سے چند پیسے اللہ کے حضور خرچ کر دے، یہ کمال نہیں۔ کمال تو تب ہے جب اس کے پاس اتنا ہی رزق ہو اور اتنی ہی کسی فقیر کو طلب ہو اور وہ اپنا جگر کاٹ کے اس کو دے دے، اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو دے دے، مزہ تو تب ہے۔ اور ایسا اس گھرانے نے کئی مرتبہ کیا، 4 ہی دینار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، 4 ہی، اور وہ چاروں ہی ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کے حضور صدقہ کر دی، ایک دن میں کر دیا، ایک رات میں کر دیا، ایک چھپا کر دیا، ایک اعلانیہ کر دیا، بتا بھی دیا لوگوں کو کہ اللہ کے حضور صدقہ کر رہا۔ تو ادھر سے اللہ رب العزت کا ان کی شان میں فرمان بھی نازل ہو گیا، الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، چھپا کر اور اعلانیہ ظاہر ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہی ہے، ان کا اجر دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا، جنہوں نے سب کچھ جتنا تھا پیش کر۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے بیٹھے، اس کا بندوبست کیا اور کسی فقیر نے دروازے پر دستک دی، تو جو خود کھا رہے تھے، کھانا چاہ رہے تھے، وہ سارے کا سارا اٹھا کے فقیر کو دے دیا، یہاں تک کہ جبریل امین بھی فقیر کا روپ دار کر آئے تو ان کو بھی جو کچھ کھانے کے لیے بیٹھے تھے اٹھا کر دے دیے۔ فرمایا مزہ یہ نہیں، مزہ اس بات نیکی ہے، بندے کے پاس رزق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں میں دیا ہے، کروڑوں میں دیا ہے، تو وہ اس میں 40واں حصہ زکوٰۃ کا اللہ کے حکم کے مطابق وہ خرچ کر دیتا ہے، ثواب تو ہے، نیکی تو اس نے کی ہے، جو اس پر فرض تھا اس نے ادا کی ہے۔ لیکن مزہ تو تب ہے کہ اس کے پاس اس کی ضرورت کا ہی سامان ہو اور کوئی اور ضرورت مند